بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں ڈیرہ غازی خان کی ایک بہت ہی یعنی ہر دل عزیز شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ عثمان فاروق صاحب، سیاسی ایفیلیشن ان کی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور یہ اپنے سیاسی سفر کا بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں شیخ عثمان فاروق صاحب سے ملوں اور ان سے سیاسی کیریئر کے بارے میں گفتگو کروں۔ تو سر آپ اپنے بارے میں سر کچھ بتائیں گے سر؟ بس ہمارا پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سیاسی کیریئر تو یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ منسلک رہا اور ڈیرہ غازی خان جمعیت کا میں ناظم رہا۔ پھر صحیح۔ کالج یونین کے الیکشنز ہوئے تو وہاں پہ ایک بھرپور معرکے کے بعد جو ہمارا پینل تھا وہ کامیاب ہوا، اور اس طرح ہمارے ایک سیاسی عمل کا آغاز ہوا۔ پھر اسی طرح سے 1988 اور 90 میں جب پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تو ان انتخابات میں نے ایک ورکر کی حیثیت سے شہر میں پوسٹر بھی لگائے، نعرے بھی لگائے، اناؤنسمنٹ بھی کی، جلسے بھی کیے، پروگرامات کیے۔ تو تب سے بس وہ ایک پالیٹکس کے اندر زیادہ انوالومنٹ ہو گئی، اور اس طرح 2000 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوا تو میں ڈسٹرکٹ کونسل کا رکن منتخب ہوا، ماشاء اللہ۔ اور پھر ضلع کونسل کے اندر 4 سال تک جو کام کرنے کا ہمیں موقع ملا، اپنے ضلع ڈیرہ غازی خان کی جو خدمت ہم سے ہو سکتی تھی، جو منصوبے بنائے جا سکتے تھے، جو اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا سکتے تھے، اس حوالے سے ڈسٹرکٹ کونسل میں اپنا رول پلے کیا۔ اور 2002 کے عام انتخابات میں نے پہلی بار صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ڈیرہ غازی خان شہر سے، اور اسی طرح سے پھر 2013 میں بھی انتخاب میں حصہ لیا، اور اب جو 2023 تھا اس میں نیشنل اسمبلی کی NA 185 پر جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر امیدوار تھا، اور یہاں سے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں خاطر خواہ ووٹ ملے اور لوگوں نے بہت محبت دی اور ترازو کو اس بار ووٹ دیے۔ اس سیاسی سفر کے دوران میں مار دھاڑ بھی ہے، جیلیں بھی ہیں، گرفتاریاں بھی ہیں، ٹیئر گیس بھی ہے، ہاں اور صحیح۔ یہ سب کچھ جو اس کا لازمی تقاضا ہوتا ہے، ان سب مراحل سے گزرتے رہے ہیں، اور ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے 18-19 سال کی عمر میں جو کام شروع کیا تھا، اب 54 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ اللہ ماشاء کا شکر ہے کہ ہمارے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اور دل پر کوئی دھبا اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کرپشن کی ہو یا لوٹ مار کی ہو یا شہریوں کے حقوق کو بیچا ہو یا تھانوں کی دلالی کی ہو، بلکہ کوشش کی ہے کہ اپنے شہر کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، حقوق دلانے کے لیے، اور اسی طرح سے پاکستان کی جو خدمت ہم سے ہو سکتی تھی وہ کی ہے۔ اور یہی ہمارا بس پولیٹیکل کیریئر ہے، اور سادگی، سچائی، دیانتداری، یہی وہ بنیادی اصول ہیں جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھائے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائے ہیں، اور پاکستان کے بانی قائد اعظم نے بھی یہی اصول ہمیں سکھائے تھے۔ تو انہی اصولوں کے اوپر کاربند ہیں، انشاءاللہ اس راستے میں جد و جہد جاری رہے گی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، یہ جماعت اسلامی جو ہے یہ ماشاء اللہ اس میں کوئی وہ نہیں، نیپوٹزم نہیں ہے، برادری یعنی بیٹا باپ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، جی ٹوٹلی میرٹ کے اوپر جو ہے وہ عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جیسے سراج الحق صاحب ہیں، ٹوٹلی میرٹ بیس پہ وہ اس وقت امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ لیکن سر کیا وجہ ہے کہ جس طرح ایک عوام میں پاپولیرٹی جس طرح باقی جماعتیں ہیں، تو اس کی کیا سر کوئی آپ نے انالیسس کیا کہ لوگ مطلب؟ پاکستان کا جو پورا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی جیک ہے، مکمل طور پر یرغمال ہے، اور اس میں جو عوام کی رائے ہے اور جو ان کے ووٹ ہیں اس کی جو قدر و قیمت اور حیثیت ہے وہ ماضی کے الیکشنز میں بھی اسی طرح سے ہوتا تھا، اور اس بار بھی اسی طرح ہوا۔ اس بار ذرا زیادہ ہوا، بلکہ بہت زیادہ ہو گیا، اور میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیزیں لوگوں کو پتہ چل گئی۔ ادروائز تو یہ شروع سے پاکستان میں ایسے انتخابات ہوتے ہیں۔ جنرل احسان جو انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ تھے، وہ آن ریکارڈ ہے، مطیع اللہ جان کو انہوں نے انٹرویو دیا کہ 1970 کا جو پہلا انتخاب ہوا جماعت اسلامی پاکستان میں کلین سویپ کر رہی تھی، لیکن پھر ہمیں حکم آ گیا کہ ہم نے کسی اور کو جتوانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے سارا کچھ پلٹ کے رکھ دیا، اور جماعت اسلامی جو پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے اپنے نظریاتی شناخت کے ساتھ مشرقی اور مغربی پاکستان میں کھڑی ہوئی تھی، اس کو یکا یک سب کچھ بدل کے ہم نے اس کو کٹ ٹو سائز کر دیا، اور جس کو لانا تھا اس کو ہم لے آئے۔ اسی طرح 1977 کا انتخاب ہوا تو اس کے بعد ایک بڑی تحریک چلی جو پوری دھاندلی
زدہ الیکشن تھا اور اس کے بعد پوری قوم جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئی اور بالآخر پاکستان کا جو سابق وزیر اعظم تھا وہ ہینگ ہو گیا، ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ اسی طرح 1988 کے انتخابات ہوئے، 1.5 سال بھی نہ چل سکے، پھر 1990 کے انتخابات ہوئے، ٹوٹلی ریگڈ الیکشن تھے، اور اس میں غلام اسحاق خان آن ریکارڈ ہیں، ٹی وی کی آپ اگر ریکارڈنگ دیکھ لیں، میں نے خود وہ ان کا خطاب سنا تھا ٹی وی کے اوپر، اور انہوں نے 16 نومبر کو انتخابات ہونے تھے، 13 تاریخ کو انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پیپلز پارٹی کے مردے کو کفن پہنا دیا، اب دفنانا قوم کا کام ہے۔ اور اس دوران میں جو انتخابات میں امیدوار حصہ لے رہے تھے، نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو 1 کروڑ روپے اور صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کو دوران کیمپین 50 لاکھ روپے دیے گئے۔ اس وقت یہ بہت بڑی رقم تھی۔ انہوں نے وہ گلیاں، نالی، سولنگ، پل بنوائے اور لوگوں سے ووٹ لیے اور کھمبا لگوایا اور ووٹ حاصل کیے، اور اس طرح وہ ٹوٹلی ایک ریگڈ الیکشن تھا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پھر 97 میں لینڈ سلائیڈ وکٹری نواز شریف کو دے دی گئی، دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ انتخابات جیسے ہوتے رہے ہیں، وہ سب انتخابات کی ایک ہی جیسی تاریخ ہے۔ اب جو فارم 45 اور 47 کی حالت آپ نے دیکھی ہے، تو اس میں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ لوگ بڑے پیمانے پر مایوسی اور قیاس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس الیکشن کیمپین کے دوران بھی جگہ جگہ پہ ہمارے ووٹر، ہمارے ساتھی سپورٹرز جن کے پاس ہم جاتے تھے ووٹ مانگنے کے لیے کیمپین کے دوران، تو ان سب کا کہنا یہی ہوتا تھا کہ ان انتخابات کا فائدہ کیا ہے، فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں، جنہوں نے جیتنا ہے ان کا بھی طے ہو گیا ہے، جنہوں نے ہارنا ہے ان کا بھی طے ہو گیا ہے، جس کی حکومت بننی ہے اس کا بھی طے ہو گیا ہے۔ یہاں انتخابات بعد میں ہو رہے ہیں اور حکومت پہلے بن رہی ہے۔ دنیا میں جو انتخابات پہلے ہوتے ہیں، حکومت بعد میں بنتی ہے۔ تو اس قسم کا جو ماحول ہے اس میں جماعت اسلامی اپنی ایک فوٹنگ رکھتی ہے سوسائٹی کے اندر، اور اس کی تہ در تہ تنظیم بھی موجود ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ قوم کا جماعت اسلامی پر جس طرح اعتماد ہے اور جتنا جماعت اسلامی کی اخلاقی بنیادوں کے اوپر اس کو کامیابیاں ملی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی خدمات ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، کرونا ہے، ناگہانی آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ہر طرف جماعت اسلامی پر لوگ آپ کو اعتماد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اپنے زکوٰۃ، اپنے عشر، اپنے صدقات اور اپنے زیورات، اپنی جائیدادیں، سب کچھ جماعت اسلامی کو لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ تو کیوں کر دیتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت ایک اچھی جماعت ہے اور اس کے ذریعے سے ہی ٹھیک کام ہوگا۔ لیکن جب انتخابات اس طریقے سے کروائے جائیں گے اور من پسند لوگوں کو لانے کے لیے 50 جاگیردار جو ہے وہ کمپنی نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ جس پارٹی میں شامل کر دیتے ہیں اس کا اقتدار آ جاتا ہے، وہ پاپولر ہو جاتی ہے، اور جو پچھلی پارٹی ہوتی ہے وہ بالکل اس کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ تو یہ کھیل ہے پاکستان میں جو جاری ہے۔ اس لیے کسی بھی پارٹی کی پاپولیرٹی کو ناپنے اور جانچنے کا طریقہ یہی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرایا جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے، جماعت اسلامی نے کلین سویپ کیا، جماعت اسلامی جیت گئی اور اس کے میئر کو نہیں بننے دیا گیا، زبردستی جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب کو پھر مسلط کر دیا گیا۔ جنرل الیکشن کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے، جماعت اسلامی کو لگ بھگ 25 لاکھ ووٹ پڑا ہے، اور یہ جماعت اسلامی نے طویل عرصے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نشان پر حصہ لیں گے۔ تو ترازو کے نشان پر سب سے زیادہ امیدوار جماعت نے کھڑے کیے اور پورے ملک میں اس وقت 25 لاکھ ووٹ ہمیں ملا۔ لیکن آپ یہ ستم ظریفی دیکھیے، اس سسٹم کا سکم دیکھیے کہ 25 لاکھ ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی کی قومی اسمبلی میں ایک بھی نشست نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کو 1,75,000 ووٹ ملے اور وہ قومی اسمبلی میں 17 نشستوں کے ساتھ براجمان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو آپ الیکشن کہیں گے، اس کو الیکٹورل سسٹم کہیں گے؟ یہ تو ایک فراڈ ہے۔ اس فراڈ کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو زبردستی مسلط کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کو 1 مہینہ گزر گیا، اب بھی نتائج تبدیل ہو رہے ہیں۔ جو جیتا ہوا تھا اسی کے سارے ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور جو ہارا ہوا ہوتا ہے اس کے سارے ووٹ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ نہیں تو وہ جیت گیا۔ یہ گندا کھیل ہے جس کو جاری رکھا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی پارٹی پاپولر ہے اور کون سی پارٹی ان پاپولر ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ آپ کی کیا اوپینین سر، کیا فیوچر کیا ہے، مطلب یعنی کیا ہوگا؟ یعنی اب تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے پاکستان جس طرح اس طرح حالات بنے ہوئے ہیں اور نفرت جو ہے بڑھ رہی ہے سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی تقسیم ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مطلب میں تو بات کو بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے حالات سے تو کبھی بھی پجمردہ نہیں ہوئے، نہ ان کے سامنے ہم سرنڈر ہم نے کبھی کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن مستقبل ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس قوم کے اندر یہ شعور اب بیدار ہو گیا ہے کہ ہمارا جو ووٹ ہے یہ ہم نے خود اپنی مرضی سے کاسٹ کرنا ہے، اور اس الیکشن میں اس کا ایک ریفلیکشن آپ کو نظر آیا
کہ دیہات اور شہر کے اندر، شہر میں دیہات سے زیادہ اور دیہات میں شہروں سے زیادہ بیداری لوگوں کے اندر نظر آئی اور انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال اپنی آزاد مرضی سے کیا ہے۔ یہ جتنے ٹاؤٹ اور چٹی دلال درمیان میں پھرتے تھے نا، امیدوار اور عوام کے درمیان جتنے لوگ تھے جو چودھری بنے ہوئے تھے علاقوں کے، جو یہ کہتے تھے کہ بس یہ 500 ووٹ میرے ذمے اور یہ 2000 ووٹ میرے ذمے، یہ پولنگ میں جتوا کے دوں گا اور اتنے ووٹوں کی شکست فلاں کو دے کے اور جیت کا رزلٹ آپ کو لا کے دوں گا، اس بار سب کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ لوگ ووٹ کیسے ڈالتے ہیں۔ یہ ووٹنگ بیہیویئر کا چینج ہونا اور اپنی مرضی سے ووٹوں کا کاسٹ کرنا، یہ سب سے اچھی علامت ہے کہ جس میں پاکستان کے روشن مستقبل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا۔ اب کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اس کو اختیار ملنا چاہیے تھا، اس کو اقتدار ملنا چاہیے تھا۔ اس کے سربراہ کو جیسے ہی اتنا بڑا رزلٹ آ گیا تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور ہمارے مقتدر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ فوری طور پر وہ اس کو ریلیز کرتے کہ لوگوں نے فیصلہ آپ کے سارے ہتھ کنڈوں کے خلاف اور ساری گرفتاریوں اور سارے کیسز کے خلاف لوگوں نے فیصلہ دے دیا، لہذا اس کو رہا کرتے اور اس کو گورنمنٹ بنانے کا موقع دیتے۔ وہ گورنمنٹ بناتا، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے اشاروں پر چلنا تھا اور انہی سے ڈکٹیشن لینی تھی اور انہی سے قرضے لینے تھے، جیسا کہ انہوں نے 3.5 سال میں کیا تھا۔ تو یہ 1.5 سال کے اندر ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا چیز ہیں۔ اگر وہ خدمت کرتے لوگ انہیں دوبارہ ووٹ دے دیتے، اگر وہ خدمت نہ کرتے تو ان سے جان چھوٹ جاتی۔ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے قوم تھکی ہوئی بھی ہے، تنگ آئی ہوئی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں، ادھر اپنے محلوں کے اندر آئے نا، اپنی گلیوں میں آگے گھومے پھریں، انہیں اندازہ ہو جائے گا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ صحیح بات۔ اور اسی طرح سے یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں باہر یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر سڑکوں پہ جا بجا، یہ سب کچھ واضح کر رہا ہے کہ یہ ایک ناکام حکومت ہے۔ اور یہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو جیتا ہوا کہہ رہے ہیں، یہ 9 فروری کے جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ 8 فروری کو یہ ہار گئے تھے، 9 فروری کو ان کو جتوایا گیا۔ فارم 45 پر یہ ہار گئے تھے، فارم 47 پر ان کو جتوایا گیا۔ تو اس لیے یہ انتخاب کی مشق بے معنی ہو گئی ہے۔ لہذا اگر مقتدر قوتوں نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا فرض نہ پہچانا، اپنے جرائم کو تسلیم کر کے سرنڈر نہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ شاید اپنے دفتروں میں اور اپنے بڑی بڑے محلات کے اندر بھی اب محفوظ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ جو لوگ اب پولنگ اسٹیشن تک ووٹ ڈالنے کے لیے آ گئے ہیں، ان کا رخ کل کسی اور اسٹیشن کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی گفتگو سن کے مجھے یعنی جماعت اسلامی کی جو تربیت ہے اس کا بھی اندازہ ہوا۔ ماشاء اللہ بہت اچھا، ماشاء اللہ آپ نے تمام جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں آپ نے بڑا ان کو کلیئرلی ڈسکس کیا۔ بس ہم تو جی پوری قوم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت اسلامی ہی واحد امید ہے۔ اس پارٹی میں باقاعدہ الیکشنز ہوتے ہیں، یہ اپنے اندر پوری جمہوریت رکھتی ہے، اس پارٹی میں امانت و دیانت ہے، اس کا آڈٹ کا پورا سسٹم موجود ہے۔ جماعت اسلامی بڑا نیٹ ورک رکھتی ہے خدمت خلق کا، بڑا نیٹ ورک رکھتی ہے تعلیمی سسٹم کا، اور بڑا نیٹ ورک رکھتی ہے اپنے ورکرز کا۔ اس کے نتیجے میں اگر لوگ ہمیں چھوٹے پیمانے پر کچھ امانتیں ہمارے حوالے کرتے ہیں اور وہ ہم بالکل ٹھیک یوٹیلائز کرتے ہیں اور قوم کا اعتماد ہم پر ہے، تو اسی طرح اگر قوم نے ہمیں اپنے اختیار کی طاقت دی اور ووٹ ہمارے حق میں استعمال کیا، تو ہمیں جہاں جہاں اقتدار ملا ماضی میں ہم نے روشن مثالیں قائم کی ہیں۔ اگر ہمیں قوم نے موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز ہم قوم کی ایسی خدمت کریں گے کہ قوم کا بچہ بچہ پکارے گا کہ امانت اور دیانت کیا ہوتی ہے اور اسلامی اور خوشحال پاکستان کیا ہوتا ہے اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ویژن کیا تھا۔ اس لیے بس میری ایک ہی درخواست ہے کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ سر بہت بہت شکریہ۔ Thank you. تھینکس ڈاکٹر، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.